السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ رکو نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 261 سے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ رب الکائنات ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة مئة حبة۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بڑی ہی اہم ترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ فی سبیل اللہ، قرآن مجید میں سبیل اللہ کا لفظ عام یعنی اسلام کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کو مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راہ سے روکتے ہیں۔ اس صورت میں اسلام کے ہر کام میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی باطل طریقے سے آپ کا مال کھائے اور آپ کو اللہ کی راہ سے روکے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہر کام میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ ہے۔ اور خاص معنوں میں بھی یہی آیا ہے کہ صدقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جگہوں میں صدقات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں، اور ہر صدقہ چاہے کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا ہے وہ صدقہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور فی سبیل اللہ کو اگر خاص لیا جائے تو اس سے مراد جہاد ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہم جب زمین کے اندر بوتے ہیں تو وہ اکیلا ایک دانہ ہوتا ہے، اور اس دانے کے بونے کے بعد جب ہم گندم کو بوتے ہیں تو وہ ایک دانہ ہوتا ہے۔ اس ایک دانے کو بونے کے بعد اس کی بالیاں دیکھتے ہیں ہم، دیکھیں بالیاں نکلتی ہیں، اور اس بالیوں میں ایک ایک بالی کے اندر 100 دانے، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم جو 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اگر ایک کو 10 گنا بڑھائے، 10 گنا بڑھائے، 10 کو 100 گنا بڑھائے، اور 100 سے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، جیسا کہ ایک دانے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دانے سے جس نے 7 خوشے اگائے، ایک دانے نے 7 خوشے اگائے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کیا، اور صدقہ کرنے کی بدولت ہمارے مال میں اضافہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی بدولت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں جو امن اور سکون عطا کیا ہے، یہ بھی رب کائنات کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے عمل میں، آپ کے سکون میں، رزق میں اضافہ ہے۔ رزق میں اضافہ صرف پیسہ دولت نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس پر میرے رب نے ہمیں استقامت نصیب فرمائی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی صرف رزق ہے، بلکہ گھر کا سکون، آرام، بچوں کے اچھے عمل، بچوں کا نیک اور صالح ہونا، علم حاصل ہونا، یہ سارے کے سارے رزق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر اللہ اس کو جتنا چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم،
اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ تنگی کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ وسیع ہے، وہ دینے والا ہے، وہ سب جاننے والا ہے کہ اس کو کس نے، اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا کتنا عطا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ دیکھیے ہم لوگ جب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، ہم جب کسی کو دے دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو دے دیا، اور پھر ہم اس کو بار بار جتاتے رہیں، ہم کہتے رہیں کہ ہم نے کر دیا، ہم نے اتنا اس کو دے دیا، ہم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ ایون کہ ہم جو والدین ہیں نا، ہم والدین بھی جب بچوں کو پالتے ہیں پوستے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں پر وہ احسانات جتلاتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، ہم نے تمہاری اتنی خدمت کی، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ وہ کیا۔ بالخصوص جب ماؤں کو غصہ آتا ہے تو سب سے زیادہ احسان مائیں جتاتی ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے سارے کام کر رہے ہیں، ہم بھی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ احسان جتانا پسند نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کسی کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، تو وہ ہم پر فرض ہے کہ ہمیں ان کی ایسی تربیت کرنی ہے، ان کو ایسے پالنا پوسنا ہے۔ رب کائنات نے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ان لوگوں کا ثواب، صرف ان لوگوں کو ثواب حاصل ہوگا جو صرف رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد کسی پر اپنا احسان نہیں جتلاتے، اور نہ ہی زبان اور نہ ہی عمل سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانا گناہ کبیرہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہی فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا۔ آج آپ لوگ دیکھیں، اللہ اس کے اوپر رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ آج ہم بازاروں میں جاتے ہیں، اگر کوئی فروٹ یا کوئی سبزی یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں، نیچے گندی چیز ہوتی ہے، اوپر اچھی اور اعلیٰ چیز رکھ کر دے دیتے ہیں۔ ایون کہ آپ اگر کسی شاپ کیپر، کسی کپڑے لینے والے کے پاس چلے جائیں، وہ بھی گھٹیا مال نکال کر بیچ دیتا ہے، اور سب سے زیادہ گھٹیا مال رمضان میں بیچا جاتا ہے، گھٹیا مال عیدوں کے وقت بیچا جاتا ہے، اچھی چیز نہیں نکالتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف، اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں قول معروف ومغفرت خیر من صدقۃ یتبعوها اذى واللہ غنی حلیم۔ اگر آپ یہاں پر دال کو واو سے ملائیں گے تو اس کا ادغام کیا جائے گا، یہاں پہ سٹاپ کریں گے اذا، ٹھیک ہے؟ یتبعوها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ یاد رکھیے گا کہ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا وہ ہوتا ہے جس کو آپ مکمل طور پر درگزر کرتے ہیں، اپنے دل میں اس کو آر بھی نہ لائیں۔ اچھی بات کہنا، معروف بات کہنا، بھلی بات کہنا، اور اچھے الفاظ کے ساتھ معذرت کر لینا، اور سائل کے اصرار کرنے پر، بار بار کوئی آپ سے سوال کرے کچھ مانگنے کے لیے تو اس پر بدتمیزی سے، اس پر غصے کرنے کے بجائے، اس کے لیے ان کے بجائے مغفرت یعنی معافی
اور درگزر سے کام لینا، کام لے اور سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غنی ہے، پھر بھی کتنا بردبار ہے، جو ہماری خطاؤں کے باوجود وہ ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے۔ جب کوئی آپ سے بار بار سوال کرے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ نارملی؟ جب جو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر یہ مانگنے والا ہے، بائی پروفیشن مانگنے والا ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دھتکار دیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو جب آپ کسی کو نہیں دے معاف رہے ہوتے فقیر کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، معاف کیجیے۔ ہم اس سے معافی کی طلب کرتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کر دو، معذرت مانگتے ہیں اس سے۔ سبحان اللہ کہ میرے رب نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ معذرت کر لو اس سے، معافی مانگو اس سے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کو نہیں دے رہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ وہ ہمارے اتنے گناہوں، اتنی غلطیوں، اتنے 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 ناکامیوں، اتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود بھی میرے رب نے اپنا ہاتھ نہیں روکا، وہ ہمیں پھر بھی عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رزق کے دروازے نہیں بند کیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ اپنے وہ رزق کے دروازے ہمارے گناہوں کے سبب بند نہیں کیے۔ اگر میرا رب ہمارے گناہوں کے سبب، ہماری کوتاہیوں کے سبب ہم پر رزق کے دروازے بند کر دیتا تو ہم میں سے ہر کوئی ہی فاقوں میں رہتا اور مر جاتا۔ میرا رب بردبار ہے۔ بردباری کیا ہے؟ کہ اس کی برداشت، اس کی نرمی، اس کی رحمت، اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر، اس کے غصے پر حاوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کو اللہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ اپنی اتنی اتنی ہماری کوتاہیوں کے باوجود بھی اگر میرا رب ہمیں عطا کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ لگتا ہوگا آپ کو کہ شاید وہ اس کا مستحق نہیں، لیکن ہم بھی بہت سی چیزوں کے مستحق نہیں ہوتے، پھر بھی اللہ ہمیں دیتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملے، کشادہ چہرے سے مسکرا کر ملے، اور یہ کہ اپنے ڈول میں سے اس کے ڈول میں پانی انڈیل دے۔ آپ خواتین مجھے یہ بات بتائیے، ہم لوگ جب خواتین کی بات کر رہی ہوں، میں مردوں کی بات نہیں کر رہی، اس کو اچھا سمجھیے برا سمجھیے، لیکن زیادہ برائی ہم عورتوں میں ہے، مردوں میں زیادہ برائی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی سسٹمز کو ہمارے دین نے پروموٹ نہیں کیا، لیکن جس انسان کے ماں باپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، لاچار ہیں، اور کوئی راہ رہنے کا ذریعہ نہیں، اگر وہ اب بہو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ الگ گھر میں رہے، اس کے اوپر ماں باپ کا، ساس سسر کا کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ آپ ایک بات کی ہمیں ایک بات کی سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جب شادی کرتے ہیں، آخر ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں جب ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے گھر کے اندر کیا روک ٹوک نہیں ہوتی آپ کے اوپر؟ کھلی آزادی ہوتی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتائے کہ کیا آپ کے گھر کے اندر آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق اپنے ماں باپ کے گھر میں گزاری ہو وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریگولیشنز؟ کیا آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ نے کوئی پابندیاں اس پر نہ لگائی ہوں؟ جیسے دل کیا ویسے سوئے اٹھے کھائے پیا، مرضی سے جہاں گئے آئے؟ ایسا ہے کیا؟ کوئی مجھے جواب دے گا، ایسا ہے کیا؟ نہیں میم، ایسا نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ کیونکہ والدین کے گھر بھی جس طرح کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کہیں بھائیوں کا، کہیں باپ کا، کہیں والدہ کا۔ سب کا برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے آن دا ٹاپ آف دیٹ کیا ہوتا ہے
کہ ہماری طبیعت خراب ہو، گھر میں مہمان آ جائیں، کچھ بھی ہو، تو آپ کو پھر بھی اپنی والدہ کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہاں پر ہم سے سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن ہم خواتین سے وہی بات ہم سے سسرال میں برداشت نہیں ہوتی۔ ہم سسرال میں چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہم ہم پاور میں ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ جس گھر میں گئے ہیں وہ گھر والدین کا ہے، آپ کے شوہر کا نہیں ہے۔ ابھی وہ جائیداد کا بंٹوارا نہیں ہوا، ابھی جائیداد کے وارث ماں باپ ہے۔ وہ جائیداد کا بंٹوارا تب ہوتا ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے۔ ہم شادی کے بعد سب سے پہلے تقاضا یہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دیں۔ بھئی کس قسم کا حصہ؟ کاہے کا حصہ؟ حصہ تو تب ملے گا جب والدین مر جائیں گے، اس کے بعد جائیداد کا بंٹوارا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ والدین اپنی اولاد کے نیچے نہ آ جائے، کہ وہ اپنے کھانے پینے کے لیے اپنی اولاد کے محتاج نہ ہو جائے۔ جہاں ہم اپنے ماں باپ کی باتیں برداشت کر جاتے ہیں، وہاں پہ ہم بغیر ناک چڑھائے، بغیر کچھ کیے، ہم گھر کے کام کاج بھی کر جاتے ہیں۔ اور یقیناً ہم خواتین اپنے ماں باپ کے گھروں میں بہت سارے کام کرتی ہیں، اور شاید سسرال میں آ کے ہماری رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ڈویژن بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کے کان بھرتی ہیں، اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ تمہاری ماں نے یہ کر دیا، تمہارے باپ نے بھی یہ کر دیا، اور ہمیں اپنے والدین کی ساری برائیاں شادی کے بعد پتہ لگتی ہیں۔ بیٹے کو تو شادی کے بعد پتہ لگتا ہے اس کی ماں اتنی بری تھی، اس کے باپ میں اتنی برائیاں تھیں، اس کے باپ نے اتنا کچھ برا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ڈول پانی سے بھرو، اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دو، تو یہ بھی نیکی ہے، اور یہ بھی صدقہ ہے، سب سے بڑھ کر صدقہ یہ ہے۔ ہم میں سے اگر ایک آدھ کوئی ایک بھائی یا بہن اچھا کماتا ہے، ایک بھائی بہن مفلس ہے، تھوڑا کمزور ہے کمانے میں، تو وہ آپ کے مال کی آزمائش ہے، کیونکہ سب سے پہلا حق باہر دینے سے پہلے وہ ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے آپ کے بھائی کو پیسے میں تھوڑا کمزور کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی آزمائش آپ کے بھائی کی بدولت میں یا بہن کی بدولت میں کرے، کہ آپ اپنے مال میں سے ان کا حصہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا حصہ ہے آپ کے مال میں۔ پھر مشکل ہوتی ہے ہم عورتوں کو، کہ اپنے بھائی کو کھلا رہا ہے، اپنی بہن کو کھلا رہا ہے، اپنی ماں کو دے رہا ہے، اپنے باپ کو دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی محبت کو کم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو فراخ کرے، کھلا کرے۔ اللہ خود غنی ہے اور لوگوں کی فراخی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یقیناً، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں کچھ کمی نہ کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا۔ میرے رب نے اگلی آیت میں بڑی ہی اہم ترین بات فرمائی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، جس پر تھوڑی سی مٹی ہو۔ یعنی آپ کو چٹان نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر مٹی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے مٹی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر پودا لگائیں گے، ہے وہ چٹان، ٹھیک ہے؟ آپ کو اوپر سے نظر آ رہا ہے کہ وہ مٹی ہے، آپ اس کے اوپر پودا لگا دیں، لیکن کیا ہوگا کہ اس چٹان کے اوپر پودا لگانے سے کیا وہ پودا جڑیں پکڑ لے گا؟ وہ نہیں پکڑے گا، کیونکہ نیچے تو چٹان ہے، اس کی جڑیں زمین میں تو نہیں جا رہی۔
پھر جب اس پر ایک زوردار بارش برسے، بس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے، اس کے اوپر سے مٹی ساری دھل جائے، صاف ہو جائے، اور نیچے سے وہ اصل چٹان باہر آ جائے، وہ پتھر باہر آ جائے، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کسی نے صدقہ کیا، اور صدقہ کرنے کے بعد اس نے اس پر بار 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 احسان جتلایا، اور احسان جتلا کر اسے تکلیف دی، اور اس کی مثال اس منافق کی طرح ہے جو اپنے اعمال کو خود ضائع کر دے، جو صرف ریاکاری کرنے کے جذبے کے تحت اپنے مال خرچ کرتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو ایسے صدقات اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے صدقات کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمثل صفوان، یعنی یہ ریاکار بظاہر تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی مثال اس صاف چٹان کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، اور دیکھنے والا اسے سمجھتا ہے کہ اس میں کاشتکاری کر سکتا ہے، اس زمین کے اوپر وہ اپنا پودے اگا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو وہ ساری مٹی اوپر سے دھل جاتی ہے، اور نیچے سے چٹانیں رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ریاکار کے عمل اس کے صحیفہ اعمال سے مٹ جائیں گے۔ ریاکار کو لگتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس نے دے دیا دے دیا دے دیا، مال بہت خرچ کیا، اس نے آخرت کے لیے بہت بچا لیا، بالکل ایسے ہی جیسے بارش نے اس چٹیل پتھر کے اوپر سے اس مٹی کی اس چٹان کے اوپر سے مٹی کو دھو دیا، اور صرف چٹان باقی رہ گئی، اسی طرح سے اس انسان کے اعمال کو بھی روز قیامت سب کو مٹا دیا جائے گا، اس کے پاس نیکی کا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی مثال کو چٹیل میدان کی طرح بیان کیا، چٹان کی طرف بیان کیا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، ایک وہ لوگ جو منافقت کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا دے۔ اونچی جگہ پر ہے، وہاں پر اس کو نمی پھر بھی ملتی ہے، یعنی کہ اس وقت جب بارش آتی ہے تو وہ دگنا پھل دیتا ہے۔ بس اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو، صرف کچھ شبنم کے قطرے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ پھل دیتی ہے، اس کو بہت زیادہ بارش کی ضرورت نہیں بھی ہے۔ یعنی جس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بھرا ہوا ہے، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس انسان کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال اور دولت کی پرواہ نہیں، اللہ کو ہمارا مال اور دولت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت چاہیے کہ ہم کس نیت سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک وہ انسان جو کروڑوں روپے صرف دکھاوے کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، ایک وہ انسان جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے تھوڑا سا ہی خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کروڑوں کے خرچ کیے ہوئے سے کئی گنا زیادہ اس انسان کو اجر و ثواب عطا کرے گا جس نے صرف اللہ کی رضا چاہی۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اعمال کو، اسی لیے روز قیامت اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، کیونکہ اس کے عمل کو اس کی نیت کے مطابق وزنی کیا جائے گا، اور یہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اس ترازو کے اندر ساتوں آسمان اور پوری زمین بھی سما دی جائے تو پھر بھی وہ ترازو نہ بھرے۔ اتنے بڑے یہ ترازو جو میزان ہے نا روز قیامت جو لگائے جائیں گے، وہ میزان اتنا بڑا ہوگا۔ آپ سوچیے کہ اس میزان کے اوپر ہمارے عمل کتنے ہوں گے، وہ میزان ہم بھریں گے تو ہم جنت میں جا سکیں گے، وہ میزان خالی ہوں گے تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ہم نے ان چیزوں کو ہم نے ان چیزوں کو غور سے سمجھا ہی نہیں کہ ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے، ہم ان میزانوں کو کیسے بھریں گے۔ ہم تو تھوڑے عمل کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اب اللہ ہم سے راضی ہو گیا، نہیں، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے، ان میزانوں کو بھرنا باقی ہے۔
پتہ نہیں برائیاں ہماری اتنی ہوں کہ وہ میزان بھر جائیں، اور پتہ نہیں نیکیاں کتنی کم ہوں، معلوم نہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی قبولیت کے درجے کو پہنچی بھی کہ نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری پسند نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو جو عمل کر رہے ہیں، اے پروردگار اس میں کہیں ریاکاری نہ آنے دینا، تو ہمیں معاف کر دینا، اپنی رضا، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا۔ ابتغاء مرضات اللہ، یہ ریاکاری کے مقابلے میں مخلص مومنوں کی مثال ہے، یعنی جو لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور دل کے اس اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا وافر اجر عطا کرے گا، اور ان کے عمل ضائع نہیں ہوگا، دل کو ثابت رکھتے ہیں۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیں خرچ کرتے ہوئے کوئی تردد یا پریشانی ہوتی ہے، نہ ہی وہ پشیمان ہوتے ہیں، نہ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے مال نکل گیا۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے وہ دگنا پھل دیتا ہے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی شبنم ہی ہو تو تب بھی وہ پھل دے گا۔ یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، وہ کسی صورت بھی ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق عطا کرے گا، جزا دے گا۔ ابن کثیر میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے لکھتے ہیں کہ زور کے مینا سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا ہے، اور تلن سے مراد، کچھ شبنم سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا ہے۔ سو اگر نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق انسان کو خرچ اس کو عطا کرے گا۔ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو؟ اپنے اوپر یہ مثال سوچئے گا، یعنی آپ نے اور میں نے ساری زندگی محنت کی، کوشش کی، اتنا کچھ مال سمیٹ لیا، بنا لیا، اولاد کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اور جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ نہریں بہتی کا اللہ نے بار بار کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے بار 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 بار، تو ان کو پانی کی بھی وافر مقدار ملتی رہے، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے۔ ہر طرح کے پھل بھی موجود ہیں اور بڑھاپا اس کو آ گیا، لیکن وہ بڑھاپا آ گیا لیکن اس کے بچے کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، عمر کے چھوٹے ہیں۔ اللہ اس نے اپنی ساری زندگی اس باغ کو بنانے میں، اس کے پھل کے لیے صرف کر دی، تو اب وہ بڑھاپا آ گیا، بچے اس کے کمزور ہیں، اب وہ مزید محنت پھر کر نہیں سکتا، بچے بھی چھوٹے ہیں کہ وہ محنت کر کے کچھ کما سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسے ایک ایسے آگ کا بگولا آ پہنچے جس میں ایک آگ ہو تو وہ بالکل جل جائے، سارا کا سارا مال باغ سب جل کر ختم ہو جائے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی بڑھاپے میں باغ جلنے پر نہ خود اس میں طاقت ہے کہ وہ باغ دوبارہ لگا سکے، اور نہ ہی اس کی تو اولاد اس قابل ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ اسی طرح منافق صدقہ اور خیرات کرتا ہے مگر ریاکاری سے کام لیتا ہے، تو قیامت کے دن جو نہایت انسان اس وقت خالی ہاتھ ہوگا، اس کا ثواب، وہ سارے کا سارا ثواب اس کی آنکھوں کے سامنے ضائع کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اب تو مال بھی نہیں کہ کہیں خرچ کر کے پھر اپنی نیکیاں کما کر لا سکے، اور اس وقت ثواب حاصل کرنے کے لیے دوبارہ نیکی کا وقت ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے بار 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 دعا کیجیے کہ اے رب کائنات، ہماری نیکیاں برباد نہ ہونے دینا، اے اللہ ہمارے نیک عمل کو محفوظ کر لینا، اور قیامت کے دن جب وہ تنگی کا وقت ہوگا، اس روز اے اللہ ہم پر تنگی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار تو آخری وقت کے اعمال پر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس روز جس کو جو جو پھل عطا کرے گا، اصل پھل وہ اس روز کا ہوگا۔ اس لیے جو بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف دل میں رکھتے ہوئے عمل کریں کہ اے رب کائنات ہمارے عمل کو قبول فرما لینا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ریاکاری سے محفوظ کر لینا۔
हम छोटा अमल करते हैं ना, तो उसके बाद हमारे अंदर रियाकारी आ जाती है। हम अपना नाम चाहते हैं, हम अपनी इज्जत चाहते हैं, हम अपना मर्तबा चाहते हैं, हम लोगों से अपनी तारीफें करवाना चाहते हैं। आप खवातीन, मैं फिर बार बार खवातीन इसलिए कहती हूँ कि हम खवातीन ज्यादा चाहती हैं। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि आप खाना, अच्छा खाना, बेहतरीन खाना बनाते हैं, खूब खिदमत खातिर करवाते हैं, करते हैं, आपकी दावतें करते हैं। और दावतें करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारे से कोई क्या करे, अप्रिशिएट करे, हमारी तारीफें करे। तो याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि तारीफ के काबिल, तमाम तारीफों के काबिल सिर्फ मेरे रब की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें सिर्फ मेरे रब के लिए हैं। आज हमने वो जो एप्रिसिएशन की बात की, आज जो हम लोगों ने इतना ज्यादा अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, बात बात पर अपने बच्चों को इतना अप्रिशिएट करते हैं, उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे बच्चों के अंदर नेगेटिव बात को सुनने का हौसला ही नहीं बचा। छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे बच्चे सुसाइड्स करने पर आ जाते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर जब्त और हौसला खत्म हो गया। ये हमारी तरबियत की कमी है। हमारे अंदर जब्त और हौसला क्यों? क्योंकि हमारी वालदैन ने, हमारी माओ ने हमारी ऐसी तरबियत की कि हमारे अंदर जब्त और हौसला बाकी रहा। और हम वो तरबियत कर रहे हैं कि हम अपने औलाद के अंदर वो जब्त और हौसला नहीं पैदा कर रहे, जिसका नुकसान हमें बहुत लॉन्ग टर्म्स के लिए उठाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए खोल खोल कर आयात बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ये खोल कर बयान करना, मिसालों से बयान करना इसलिए कि ताकि हम गौर व फिक्र करके अल्लाह ताला की राह पर आ सकें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत सलीम अता फरमाए और हम सबको इस्तकामत नसीब फरमाए। हम सब पर अपना खसूसी रहम करे। जो गलतियां कोताहियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उन सब से दरगुजर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।